آیت نمبر 9 سے سلسلہ شروع ہوتا ہے جنگ احزاب کے حوالے سے، جس پر اس صورت کا نام ہے۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ صحیح اور مشہور روایات کے مطابق یہ شوال سن 5 ہجری میں واقع ہوا کہ یہود کے 3 قبائل تھے جو مدینہ میں آباد تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ وہ قبائل تھے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ سب سے پہلے بنو قینقاع کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ یہودی بڑے شرارتی ہیں، وہ فسادی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سن 4 ہجری میں جنگ احد کے بعد بنو نذیر کو بھی مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا، لیکن بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ قائم تھا، انہوں نے کوئی شرارت نہیں کی تھی ظاہری، لہٰذا ان کے ساتھ بدستور معاہدہ قائم تھا اور وہ مدینہ میں رہتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہود کے چند سردار قریش کے سرداروں کے پاس گئے، مکہ، ان سے ملاقات کی، انہیں اہل اسلام کے خلاف بھڑکایا اور ان سے وعدہ کیا کہ تم مدینہ پر حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور ہمارے ساتھ اندر ان کے اہل اسلام کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارا ساتھ دیں گے، بس تم حملہ کرو تاکہ ہم ان لوگوں کا صفایا کر دیں۔ جب قریش نے آمادگی کا اظہار کیا تو پھر وہ نجد کے قبائل غطفان وغیرہ کی طرف گئے اور انہیں بھی مدینہ پر حملے کے لیے اکسایا، ہر ممکن طریقے سے امداد کرنے کا وعدہ کیا، یہاں تک کہ وہ بھی آمادہ ہو گئے۔ سن 5 ہجری میں ایک طرف ابو سفیان کی سرکردگی میں قریش اور ان کے حلیف قبائل کا لشکر، اور دوسری طرف غطفان اور ان کے حلیف قبائل کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ جنوب اور مشرق سے مدینہ کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ شمال کی طرف سے بنو نذیر اور بنو قینقاع کے وہ یہودی آئے جو مدینہ سے جلا وطن ہونے کے بعد خیبر اور وادی القریٰ میں آباد ہو چکے تھے۔ مجموعی طور پر ان سب کی تعداد 10,000 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا اندازہ کر کے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ اتنی طرف سے آ چکے ہیں، ہمارے پاس اتنی فوج نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ براہ راست کر سکیں، لہٰذا ہم خندقیں کھودتے ہیں تاکہ ان کے آنے کا راستہ ہم بند کر سکیں۔ یہ وجہ تھی خندق کھودنے کی، اور اس کام پر عمل درآمد ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسلامی لشکر کے ساتھ خندق کھودنے میں شامل تھے۔ اب رہ گئی مغرب کی سمت، تو یہاں پر بنو قریظہ کے یہودی تھے جو ہمارے حلیف تھے، ان کی طرف سے اہل اسلام بے فکر تھے کہ یہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن بنو نذیر کا سردار بنو قریظہ کے پاس پہنچا اور انہیں حالات کی سازگاری کا واسطہ دے کر یہ کہا کہ یہ وقت آیا ہے، اس سے بہتر وقت نہیں ہوگا، یہ تمہیں بھی نکال دیں گے مدینہ سے، تم ہمارا ساتھ دو، ہم سارے مل کر حملہ کرتے ہیں۔ لہٰذا بنو قریظہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ گویا مدینہ منورہ ہر طرف سے مشرکوں اور یہودیوں کے نرغے میں تھا، اور اندر منافقین اپنی شرارتیں کر رہے تھے۔ ان آیات میں انہی نازک حالات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے اہل اسلام پر اپنا احسان اور انعام بیان فرمایا، جہاں سے آیت نمبر 9 کی ابتدا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب لشکر تم پر حملہ آور ہوئے ہر طرف سے تو ہم نے تمہاری مدد کی، اور ان پر ایسی سخت آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ جب وہ تم پر حملہ آور ہوئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب خوف کے مارے آنکھیں پلٹ گئیں اور پہنچ گئے دل گلوں تک، اور تم اللہ کے متعلق گمان کرنے لگے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اس وقت ایمان والوں کی ایسی زبردست آزمائش کی گئی کہ وہ زلزلے کی طرح جھنجھوڑ دیے گئے۔ اور جب منافقوں نے کہا، اور انہوں نے جن کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ نہیں تھا، اور جب ایک جماعت نے ان میں سے کہا کہ اے اہل یثرب، یہاں پر ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، واپس لوٹ جاؤ، ہم یہاں پر بچ نہیں سکتے، اور ایک فریق ان میں سے اجازت چاہتا تھا کہ اسے جہاد سے واپس بھیج دیا جائے، اور بہانہ یہ تراشا
کہ ہمارے گھروں کو بھی حفاظت کی ضرورت ہے. اگر دشمن نے ہم سب کو ہلاک کیا تو ہمارے گھروں کو کون دیکھے گا؟ لہٰذا ہمیں گھروں کی حفاظت پر مامور کر دیجئے. بات یہ ہے کہ یہ تو جنگ سے فرار ہونا چاہتے تھے. ان سے کہہ دو کہ تمہیں جنگ سے بھاگنا فائدہ نہ دے گا، کیونکہ اگر تم بھاگ گئے تو کیا موت سے بھاگ کر اور قتل سے بچ کر چلے جاؤ گے؟ دنیا کا تھوڑا فائدہ حاصل کر لو گے، پھر مرنا تو ہے. کون تمہیں بچائے گا اللہ سے؟ اگر اللہ نے ارادہ کر لیا تمہارے ساتھ برائی کا، یا اللہ نے ارادہ کر لیا تمہارے ساتھ رحم کا، تمہیں اللہ کے سوائے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ملے گا. چنانچہ جنگ احزاب میں 2-3 واقعات ایسے ہیں جو بڑے